بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے جو آج کے دن کی رعایت سے ہم کریں گے۔ غامدی صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کا تصور شہادت کیا ہے، فلسفہ شہادت کیا ہے، کیا اسلام کی نظر میں محض جان دینا شہادت ہے، شہادت کا کوئی وسیع تر مفہوم ہے جو دین میں زیر بحث ہے، اور اس کے عملی اطلاقی معاملات میں 20 کے قریب ایسی الجھنیں ہیں جو غام صاحب سے آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا پروگرام طویل ہونے جا رہا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ اس پورے فلسفے پر غامدی صاحب سے سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ آغاز کرتے ہیں سابق مقصد تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب یہ لفظ جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں کہ فلاں معاملے میں آپ نے شہادت دینی ہے، شہید ہو جانا ہے، تو دونوں طرح کے مفاہیم ذہن میں آتے ہیں۔ گواہی کا معنی بھی ذہن میں آتا ہے، اور اسی طرح سے عمومی زبان کے استعمالات میں جان دینے کا معنی بھی ہوتا ہے۔ مجھے ذرا خالصاً بتائیے گا، دین میں، قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے شہادت کا، یہ کس مفہوم، کس پس منظر میں استعمال ہوا ہے؟ کیا یہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے مفہوم میں بھی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی وسیع تر مفہوم ہے جو دینی لٹریچر میں زیر بحث ہے؟ شہادت سے دین اسلام کی کونوٹیشن میں مراد کیا ہوتی ہے؟ ہم جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، دنیا کی جس زبان میں بھی استعمال کریں گے، اس میں بالعموم دو جہتیں وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ جی۔ ایک یہ کہ لفظ کس معنی میں بولا جا رہا ہے، وہ معنی 1 2 3 4 اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اہل زبان اس لفظ کو جن جن مفاہیم میں استعمال کرتے ہیں، بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لغت میں ثبت کر دیے جاتے ہیں۔ ہم جب کسی کی بات سنتے ہیں یا کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اگر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کو اہل زبان کن مفاہیم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا استقصا کر لیں۔ جی۔ لغت کھولتے ہیں، اپنے ذہن پر زور دیتے ہیں، اور جو معنی بھی مستعمل رہے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ کر سیاق و سباق کو، جملے کی تعریف کو دیکھ کے متعین کر لیتے ہیں کہ یہاں متکلم نے یا کسی لکھنے والے مصنف نے اس لفظ کو اس مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ ٹھیک۔ یہ لفظ کا عمومی مفہوم ہے۔ انہی الفاظ میں سے بعض کو اہل زبان بطور اصطلاح استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، اسی طرح سے عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں جو بطور اصطلاح اپنا پھر ایک منفرد مفہوم پیدا کر لیتے ہیں۔ جی۔ جیسے لفظ بدعت ہے، کہنے کو ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اس مفہوم میں بغیر کسی منفی تاثر کے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہ روایتوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن اسی لفظ کو اٹھا کر پھر ایک باقاعدہ اصطلاح بنا لیا گیا۔ یہی معاملہ لفظ شہادت کا ہے۔ ٹھیک۔ شہادت کا ایک عمومی مفہوم ہے، اس کو آپ نے بھی بیان کر دیا، کسی چیز کی گواہی دینا۔ ہم جب کسی معاملے سے واقف ہوتے ہیں یا کوئی چیز ہمارے علم میں آ جاتی ہے اور ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، ہم اپنے اس علم کو بیان کرتے ہیں۔ جی۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو یہ گویا اس کی شہادت ہے، یعنی ہم نے گواہی دے دی کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہے، ہمارے علم کے حد تک ایسے ہے، ہمارے تجربے اور مشاہدے کے حد تک ایسے ہے، جو بھی ہمارا ذریعہ علم ہے اس کو بنیاد بنا کر ہم اس کی دوسروں کے سامنے گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک خبر ہمارے علم میں آئی، ہم نے اس خبر کو پہنچا دیا، ایک یہ ہے کہ اس خبر کے بارے میں شہادت کا تقاضا کیا گیا۔ دنیا میں بہت سی خبریں ہیں جو ہمارے علم میں آتی ہیں، ہم انہیں آگے منتقل کر دیتے ہیں، بعض اوقات بے پرواہی سے بیان کر دیتے ہیں، لیکن اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ فلاں شخص نے فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے، تو اب جب ہم سوسائٹی کے سامنے جائیں گے یا ہم سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اپنے علم کو بیان کیجئے، تو یہ اب شہادت کا مطالبہ ہے۔ اچھا۔ اس وجہ سے اس کا اصل مفہوم تو یہی ہے۔ اسی میں یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اسی میں قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اگر فلاں اور فلاں معاملے میں کسی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو شہداء اس کے لیے طلب کیے جائیں، یعنی وہ لوگ جو یہ بتا سکیں کہ انہوں نے اس جرم کو اس طرح سے دیکھا ہے۔ یہی لفظ وہاں استعمال کیا ہے جہاں کوئی دستاویز ہم لکھتے ہیں، وہاں بھی یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اس موقع پر شہادت ثبت کر لی جائے،
یعنی وہ لوگ جن کے سامنے دستاویز لکھی گئی ہے، جن کے سامنے قول و قرار کیا گیا ہے، وہ اس کی گواہی ثبت کر دیں تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اسی طرح دیکھیے کہ طلاق کے معاملات زیر بحث آئے ہیں تو سورہ طلاق میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں آپ 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیں۔ ایک واقعہ ہو رہا ہے، خواہ طلاق دینے کا ہو رہا ہے، خواہ رجوع کا ہو رہا ہے، اس پر لوگوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ تو یہ گواہ بنانا اور پھر اس گواہی کو ادا کرنا، یہ مفہوم ہے جو اس کے عمومی استعمال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے اوپر اٹھ کر پھر اس کا ایک خاص دینی مفہوم ہے جس میں اس کو قرآن مجید نے استعمال کیا۔ اچھا، وہ دینی مفہوم اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کے لفظ کو اٹھایا، اس کے معنی دعا کے یا کسی چیز کی طرف بہت زیادہ التفات سے آگے بڑھنے کے تھے۔ عربی زبان کے ایک عام لفظ کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو نماز کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ استعمال عربوں کے ہاں پہلے سے وجود پذیر ہو چکا تھا۔ قرآن مجید نے بھی اس کو اصطلاح کے طور پر قبول کیا۔ حج کو دیکھ لیجئے، عمرہ کو دیکھ لیجئے، اگر آپ لغت کی مراجعت کریں گے تو ان سب لفظوں کے عمومی معنی ہیں، ان میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج قصد کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو اٹھا کر ایک باقاعدہ اصطلاح بنا لیا گیا ہے۔ تو باقاعدہ اصطلاح جب بنائی جاتی ہے، وہ کوئی قوم کرے، وہ کوئی فن کرے، وہ کسی علم کے ماہرین کرے، یا وہ دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسولوں کی طرف سے ہو، اب یہ گویا لفظ کا ایک خصوصی مفہوم ہے جو وجود پذیر ہو گیا ہے۔ اچھا، تو شہادت کا وہ کیا خصوصی مفہوم ہے جس میں قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے یہی سمجھنا چاہیے۔ جی، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب مبعوث کیے جاتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنے معاملے پر لوگوں کے سامنے گواہی دے دیں۔ اچھا، یعنی ایک شخص کا اللہ نے انتخاب کیا، جس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں استفاء یا اشتباہ سے تعبیر کرتا ہے۔ انتخاب کر لیا گیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے۔ نبیوں کا انتخاب جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب وہ اپنی ہدایت پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ ہر انسان سے براہ راست خطاب کر لیتے۔ ہر انسان کے ساتھ براہ راست خطاب کا طریقہ جب انہوں نے نہیں اختیار کیا تو انسانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کر لیا۔ جب ان کا انتخاب کیا تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ معاملہ مخاطبت کا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کو دیکھنے یا اس کا مشاہدہ کرنے کا ہوگا جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ جب یہ مشاہدہ بھی کرا دیا جائے گا اور مخاطبت بھی ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بات کہیں گے ان سے، تو اب گویا وہ اس سارے معاملے کے گواہ بن گئے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو دیکھیے تو 2-3 مقامات پر بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ مشاہدات کیا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو جبریل کا مشاہدہ کرایا، انہوں نے اصل صورت میں جبریل کو دیکھا، ان کے سامنے سدرۃ المنتہا تک اس کائنات کا پس منظر کھول دیا گیا، یعنی مکان اور زمان سے ماورا کائنات کھول دی گئی، اس کا مشاہدہ انہیں کرایا گیا۔ وہ مشاہدہ کھلی آنکھوں کے ساتھ ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کو ہم نے اپنی کتاب یا اپنا کلام دیا اور یہ کہا کہ اب اس کو پہنچا دے۔ تو مخاطبت بھی ہو گئی، مشاہدہ بھی ہو گیا، اور ایک چیز بھی حوالے کر دی، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تو یہ اب گویا گواہی ہے۔ اس گواہی کو قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول کی گواہی ہے۔ یعنی رسول کیا کرتے ہیں؟ وہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم نے وہ چیز دیکھ لی ہے جو تم نے نہیں دیکھی، ہم تک وہ بات پہنچ گئی ہے جو تم تک نہیں پہنچی، ہم نے وہ کلام سنا ہے جو تم نے نہیں سنا، ہمارے ساتھ ذات باری نے براہ راست مخاطبت فرمائی ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، ہم نے ملائالہ کا مشاہدہ کیا ہے، ہمیں وہاں چیزیں اس صورت میں نظر آئی ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، اس میں ہمیں کوئی تردد نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایک حق ہے جو ہم تک پہنچ گیا ہے، ہم تم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن مجید نے اصطلاحی مفہوم میں شہادت کا لفظ استعمال کیا ہے۔
چنانچہ کیا فرمایا ہے؟ یکون الرسول علیکم شہیدا، یعنی رسول تم پر شہید ہو گیا ہے، گواہ ہو گیا، وہ تم پر گواہ ہو گیا ہے۔ جب اس نے تمہیں ہماری ہدایت پہنچائی ہے تو دوسرے لفظوں میں ہماری طرف سے ایک چیز کی گواہی دی ہے۔ یہ گواہی اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پیغمبر کا ہدایت پہنچانا اور ہدایت کے پس منظر میں جو حقائق اسے مشاہدہ کرائے جاتے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور ان کی بنیاد پر انہیں اللہ کی ہدایت سے بہرہ یاب کرنا، یہ اصل میں پیغمبر کی گواہی ہے، پیغمبر کی شہادت ہو گئی۔ اب اگر پیغمبر کی گواہی واضح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بڑھ کر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ذریت ابراہیم کا انتخاب بھی اسی مقصد کے لیے کیا ہے۔ یعنی ایک تو پیغمبری ہے، پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ وہ شہادت دیتے ہیں، حق کی شہادت، جس چیز کو انہوں نے دیکھا اس کی شہادت، جو ان کے علم میں آئی اس کی شہادت، تو ان کے کام کو بھی شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو منتخب کیا کہ وہ بھی دنیا کے سامنے اس شہادت کو آگے پہنچانے کی خدمت انجام دے گی۔ یعنی ایک شہادت وہ ہے جو اللہ کے رسول یا اللہ کے پیغمبر ذریت ابراہیم پر دیں گے، اور پھر ابراہیم کی ذریت یہ شہادت دنیا کی باقی قوموں پر دے گی۔ ٹھیک، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں نہایت خوبی کے ساتھ جگہ جگہ واضح کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیا شہادت ہے اور یہ کتنا بڑا منصب ہے۔ اس کے لیے استفاء کیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا۔ یہ بنی اسحاق کے لیے بھی ہے، یہ بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے۔ بنی اسماعیل کے فرمان تقرر کو مختلف جگہوں پر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا خصوصی مقام وہ ہے جہاں وہ سورہ حج کے آخر میں منقول ہوا ہے۔ اس میں دیکھیے کیسے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جاہدو فی اللہ حق کا جہادی، یعنی پیغمبر کا کام کیا ہے؟ وہ دنیا میں آئے اور حق کو دوسروں تک پہنچانے کی جدوجہد کرے۔ یہی جدوجہد جو پیغمبر کرتے ہیں اس کی ذمہ داری اب بنی اسماعیل پر ڈالی جا رہی ہے۔ قوم، اس میں ان کو خطاب کر کے، پوری قوم کو خطاب کر کے کہا ہے جاہدو فی اللہ حق کا جہادی، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جس طرح کے جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں جہاد جدوجہد کے معنی میں، جدوجہد کے معنی میں اس کے اصل معنی یہی ہے، وہ بھی ایک اصطلاح ہے، یعنی اصلاً وہ جدوجہد کے معنی میں ہے، لیکن وہ جدوجہد کبھی کبھی قتل قتال تک پہنچ جاتی ہے۔ شہادت کا معاملہ بھی آگے جا کے ہم دیکھیں گے بالکل یہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہاں کیا کہا؟ جدوجہد کرو۔ جدوجہد کے بعد اب یہ بتائیں کیوں جدوجہد کرو؟ خبجتباکم، اس پروردگار نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ بنی اسماعیل کو خطاب کر کے کہا ہے اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، متنبہ ہو جاؤ، اس نے تمہیں اپنی شریعت دی ہے، اپنا دین دیا ہے، اور اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ یعنی اس دین میں رخصتیں بھی ہیں، اس میں استثناء بھی ہیں، اس میں بندوں کی استطاعت کا لحاظ بھی ہے، ان کے تحمل کے لحاظ سے دیا گیا، کوئی زائد ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ تو گویا دین کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ شہادت ایک بڑا کام ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ بیان کر کے اب یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اس وقت، یہ تمہاری ملت کا شعار ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کو ہم نے امامت کے منصب پر فائز کیا تھا، اس کے بعد یہ ذمہ داری ان کی ذریت ہی کو ادا کرنی ہے۔ یہ ابراہیمی کا دین ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسی دین کی تجدید کی گئی ہے۔ یہ دین تمہیں دیا گیا ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو لے کر اٹھنا ہے، یہ ہدایت ہے جو لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جب تم پہنچانے کے لیے اٹھو گے تو تمہاری ایک شناخت بنے گی، کوئی نئی شناخت نہ قائم کر بیٹھنا۔ ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لہٰذا یہی تمہاری مذہبی شناخت ہے، یہی قیامت تک تمہاری شناخت رہنی چاہیے۔ اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نئے نام نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں بتا دیا کہ من قبل و فی ھذا، یعنی یہی مسلمان کا نام اس سے پہلے بھی تمہارے لیے تھا
اور یہی مسلمان کا نام اس نئی دعوت کے بعد یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہی نام تمہارا رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہا، لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہارا یہ انتخاب اس لیے ہوا ہے تاکہ تم دنیا پر دین کی شہادت دینے والے بن کر اٹھو۔ تو یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا؟ شہداء، یہ وہی شہادت ہے۔ یعنی اب بنی اسماعیل کو یہ شہادت دنیا پر قائم کرنی ہے، اس کا گواہ بننا ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے اپنی تاریخ کی ابتدا میں محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے۔ محمد رسول اللہ نے ان پر شہادت دی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ گواہی دی ہے۔ تو گویا ایک گواہی وہ ہے جو عیاناً کسی چیز کو دیکھنے اور سننے کی رسول اللہ نے دی، اور ایک گواہی وہ ہے جو رسول اللہ سے دین کو آگے پہنچانے اور حاصل کرنے کی ان لوگوں نے دینی ہے۔ اچھا، تو یہ ذمہ داری انہیں دی گئی ہے، اس کو بھی گواہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ گواہی وہ دنیا کی سب قوموں کے سامنے دیں گے۔ اس میں یہ کہ کس طرح بتایا آگے، لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہارا انتخاب اس مقصد سے ہوا ہے کہ تم دنیا والوں پر اس دین کی گواہی دو گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر یہ گواہی دے چکے ہیں۔ یعنی ایک گواہی وہ ہے جو انہوں نے دے دی، وہ تم تک ہو گئی، اور ایک گواہی وہ ہے جو اسی خبر کی، اسی اطلاع کی تمہیں دنیا والوں تک پہنچانی ہے۔ تو دیکھیے اس میں رسول کے لیے بھی وہی شہادت کا لفظ اور بنی اسماعیل کے لیے بھی وہی شہادت کا لفظ۔ ایک دوسری جگہ اس کو ایک مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے بنی اسحاق کو یا بنی اسرائیل کو ہم نے شہادت کی ذمہ داری دی تھی، اور اس کے لحاظ سے ان کو ہم نے اپنی کتاب دی، اس کے پیش نظر ان کے لیے ہم نے ایک علاقے کا انتخاب کیا، ان کے لیے ایک قبلہ متعین کیا، ان کی ایک وحدت قائم کی، اس کا حوالہ دیا ہے، پیچھے وہ ساری بحث ہے۔ اس کے بعد کا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، وہی بات ہے جو وہاں بیان ہوئی ہے کہ اب تم کو اسی طریقے سے اس ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس طرح رسول نے تم پر گواہی دی ہے، اسی طرح اب دنیا کی باقی قوموں پر تم گواہی دو گے۔ وہی مضمون کہ سورہ حج کے آخر میں تھا، لیکن اس میں ایک لطیف چیز ہے جس کا اضافہ کیا، وہ یہ ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا ہے۔ یہ لفظ درمیان کیوں استعمال کیا ہے؟ اوپر اللہ کا رسول ہے، نیچے دنیا کی سب قومیں ہیں، درمیان میں بنی اسماعیل۔ اچھا، اب ان کو امت وسط کہہ کے یہ بتایا کہ تم اصل میں اللہ کے رسول اور دنیا کی دوسری قوموں کے درمیان کھڑے ہوئے ہدایت کو پہنچانے کا واسطہ بن رہے ہو۔ اس کو اگر آپ پورے تصور میں سامنے رکھ لیں تو ذات باری کی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی ہدایت ہے، میری یا آپ کی نہیں ہے۔ میں یا آپ اس کو اپنے فلسفے سے بیان نہیں کرتے، یہ ہماری کوئی ایجاد نہیں ہے۔ اللہ کی یہ ہدایت جبریل امین کے ذریعے سے نیچے پہنچائی گئی، تو جبریل امین نے جو کچھ اللہ سے پایا اس کی آگے شہادت دے دی۔ اسی بنیاد پر جبریل امین کو بھی، ملائکہ کو بھی رسل کہا گیا ہے، وہ اللہ کے پیغامبر ہیں۔ تو ایک واسطہ وہاں ہوا، جب جبریل امین سے وہ ہدایت محمد الرسول اللہ تک پہنچ گئی، آپ سے پہلے مسیح علیہ السلام تک پہنچ گئی، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئی، تو گویا شہادت ان کے حوالے ہو گئی۔ اب ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ جن قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں ان پر اس کی شہادت دے دیں۔ جب وہ شہادت دے دیں گے تو گویا وہ پوری شہادت ان کے پاس منتقل ہو گئی۔ اب ان کا کام ہے کہ یہ اپنی قومی حیثیت میں فرد بھی مخاطب ہے، لیکن قومی حیثیت سے مخاطب ہے، اپنی قومی حیثیت میں دنیا کی قوموں تک اس کو پہنچائیں۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے دو علاقوں کا انتخاب کیا، بنی اسحاق کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے فلسطین کے علاقے کا انتخاب کیا، جس کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا۔ یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو میں یہاں اقتدار دوں گا، یہ اقتدار تمہاری حفاظت کرے گا، اس سے تم ایک قوم بنو گے، تمہارے گرد و پیش کے علاقوں کو مغلوب کر دیا جائے گا، اس پورے علاقے میں سوائے تمہارے کوئی آباد نہیں ہوگا، تمہاری اس سلطنت اور ریاست اور اس قومی حیثیت میں اب یہ شہادت تمہارے حوالے ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جزیرہ نما عرب کے ساتھ کیا گیا، اس میں بنی اسماعیل آباد کیے گئے،
اللہ کا حرم وہاں قائم کیا گیا، اور پھر رسول اللہ کے ذریعے سے جب اس دین کی تجدید ہوئی تو ان کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی کہ جزیرہ نما عرب تمہارا ملک ہے، اس کے گرد و پیش میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک عظیم بادشاہی دیں گے۔ قرآن نے اس کو ملک عظیم سے تعبیر کیا ہے، یہ ہم نے دے دیا تمہیں، اس کے ذریعے سے اس جزیرہ نما عرب کی حفاظت ہوگی، اس میں تم قومی حیثیت سے رہو گے اور پھر میرے دین کی شہادت باقی دنیا کی قوموں پر دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ شہادت ایک باقاعدہ اصطلاح بن گئی، یعنی وہ ہدایت جو اللہ کے پیغمبر سے ایک قوم کو ملی یا پیغمبروں سے ایک قوم کو ملی ہے، اس کو اب اس قوم نے اپنی قومی حیثیت میں قیامت تک انسانوں کے سامنے رکھنا ہے، ان تک پہنچانا ہے۔ یہ گویا اس قوم کی یعنی ذریت ابراہیم کی بنیادی ذمہ داری بن گئی۔ قوموں کی حیثیت سے ہر قوم نے دنیا میں رہنا ہوتا ہے، علوم سیکھنے ہوتے ہیں، سہولتیں پیدا کرنی ہوتی ہیں، اقتدار کی طلب بھی بڑی فطری طلب ہے، اپنی برتری بھی قومیں قائم کرتی ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ان سب کے علاوہ جو ایک بڑی ذمہ داری اس قوم پر عائد کی گئی یعنی ابراہیم کی اولاد پر، وہ یہ ہے کہ تمہیں دین کا گواہ بن کر کھڑے ہونا ہے اور ان علاقوں کو دین کا مرکز بنانا ہے۔ ان علاقوں میں تم نے میری عبادت گاہ قائم کرنی ہے، میرے معبد قائم کرنے ہیں اور ساری دنیا کو دعوت دینی ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ علاقے دنیا کے بالکل وسط میں منتخب کیے گئے، یعنی اس وقت کی جو دنیا تھی اس کے وسط میں اللہ تعالیٰ نے منتخب کی۔ یہ علاقے بھی وسط میں ہیں، یہ قومیں بھی امت وسط ہیں، اور ان کا کام اب یہ ہے کہ یہ دنیا تک اس کو پہنچائیں۔ ٹھیک، قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ شہادت ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ جو گواہی ہے یا شہادت ہے یہ تو ان قوموں کے سپرد کر دی گئی۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کی توفیق سے اختیار کر لیتے ہیں، جیسے انہی قوموں کے اندر بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی پیشہ یا کوئی مہارت یا کوئی میدان عمل انتخاب کرنے کی بجائے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے۔ جب وہ دین کے عالم بنیں گے تو ظاہر ہے کہ دین میں تفقہ پیدا کریں گے، اس کی بصیرت پیدا کریں گے، اب اپنی قوموں پر انذار کے لیے اٹھیں گے۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ بھی وہی شہادتی کا کام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس دنیا میں تم جب اللہ کے دین سے وابستہ ہوتے ہو، اللہ کے دین کو اختیار کرتے ہو، تو دین میں کیا مراتب تمہیں حاصل ہو سکتے ہیں، تو اس کو سورہ نساء میں بیان کیا ہے۔ اور دیکھیے کس طرح سے بیان کیا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر اپنا خصوصی انعام فرمایا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دین تصوف میں جب لوگوں کے مراتب بیان کیے جاتے ہیں تو کوئی ولایت کی اصطلاح ہے، کوئی کتب ہیں، کوئی ابدال ہیں، دین میں بھی مراتب بیان ہوئے ہیں۔ وہ یہ مراتب نہیں ہیں، یہ تصوف کے مراتب ہیں۔ دین میں جو مراتب بیان ہوئے وہ 4 ہیں۔ اچھا، اور آپ دیکھیے کہ ان کو کیسے بیان کیا ہے کہ ہم نے جب انسانوں کے اندر سے لوگوں کا انتخاب کیا اور ان پر اپنی نعمت نازل کی ہے تو وہ کیا ہے، ان میں بتایا مع النبیین، پہلا منصب نبیوں کا ہے، وہ ہمارا انتخاب ہوتا ہے، وہ محبت ربانی ہے، اس میں کسی کا اپنا کوئی انتخاب نہیں ہے، وہ کسی ملکے کا ظہور نہیں ہے، بلکہ ہم کسی کو منتخب کرتے ہیں، علی علم کرتے ہیں، اور علی علم انتخاب کر کے ہم یہ تاج اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ سب سے بڑا، سب سے پہلا دین میں منصب کیا ہے، نبی کا منصب، مع النبیین۔ اس کے بعد والشہداء، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والشہداء۔ تو شہداء کیا ہے، دین کی گواہی دینے والے۔ ذریت ابراہیم قومی حیثیت سے شہید ہے، اور ان کے اندر جو لوگ ہادی بن کے، رہنما بن کے، انذار کرنے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے اٹھیں گے، وہ سب کے سب تباً شہداء ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جو پیغمبروں کے ساتھ مل کر ان کی تصدیق کریں گے، اٹھیں گے، وہ صدیقین ہیں۔ تو نبی، صدیق، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو نبی کے مقابل میں شہید ہیں، نبیوں کا ساتھ دینے والے صدیقین ہیں، اور شہداء کا ساتھ دینے والے صالحین۔ تو اس طریقے سے یہ 4 مراتب بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں جس طرح نبوت ایک منصب ہے اسی طریقے سے شہادت بھی ایک منصب ہے۔ نبوت، صدیقیت اور شہادت، اور پھر اس کے بعد صالحین۔ تو اس میں اگر دیکھیں تو آپ اصل میں 2 جوڑے بن جاتے ہیں۔
یعنی جب اللہ کے پیغمبر اپنی دعوت لے کے اٹھتے ہیں تو وہاں ان کی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ان کے ماننے والے صدیقین ہیں، اور شہداء جب اپنی دعوت لے کے اٹھتے ہیں تو ان کا ساتھ دینے والے صالحین ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور 4 مراتب میں لوگوں کو تقسیم بھی کر دیا۔ اب اس میں پھر مراتب مزید بھی ہیں، یعنی کہیں سبقت کا مرتبہ ہے، کہیں مہاجرت کا مرتبہ ہے، وہ حالات کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ بنیادی مراتب یہی ہے جو بیان کر دیے گئے۔ جی، ان کو واضح کرتے ہوئے بھی شہادت، شہداء زیر بحث آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں ایک ایسی اصطلاح ہے جو دین میں مختلف پہلوؤں سے اپنا مدعا واضح کر رہی ہے۔ اصل شہادت یہ ہے۔ اسی کا پھر ایک اور استعمال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے دین پر کوئی آ پڑی ہے، کوئی مشکل آ پڑی ہے، کوئی مصیبت آ پڑی ہے، اللہ کے دین کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے، اللہ کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے، اور وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی خوشنودی کے لیے میدان جنگ میں اترتے ہیں اور اس میں جان دینا پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سے میدان جنگ میں تو نہیں اترے، لیکن چونکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہی، تو وہ اپنی زندگی اسی جد و جہد میں لگا دیتے ہیں۔ تو اسی جد و جہد میں زندگی لگا دینا یا زندگی گوا دینا، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یعنی گوا دینا لوگوں کے لحاظ سے، جی، جان دے دی جس کو آپ کہتے ہیں۔ جان دینے کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے بیان کیا۔ یہ فرمایا کہ جس وقت تم ایمان لاتے ہو تو ایمان لاتے ہی میرے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ بیع و شرا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بانہم الجنہ، جی، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں اور اس کا معاوضہ کیا ہے؟ جنت۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیع و شرا کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب مجھے اپنی جان کو ہمیشہ ہتھیلی پر رکھنا ہے تاکہ اگر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کے دین کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو میں یہ جان حاضر کر دوں، مال بھی حاضر کر دوں، جان بھی حاضر کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جان و مال مجھے دیے ہیں ان کے بارے میں اس معاہدے کا حوالہ بھی دے دیا۔ اسی لیے ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار کی تینوں جہتیں الگ الگ بیان ہوتی ہیں۔ پرستش کی جہت جس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے، اطاعت کی جہت جس کا ظہور روزے میں ہوتا ہے، اور نظر کی جہت یعنی یہ اپنا جان و مال نظر کے طور پر پیش کرنا، اس کا ظہور اپنے کمال پر حج میں ہوتا ہے، اس سے کمتر عمرے میں ہوتا ہے، اس سے کمتر قربانی میں ہوتا ہے، اس سے کمتر اس روایت میں ہوتا ہے جس میں نظر کے لیے ہم 10 دن نہ بال کٹواتے ہیں نہ ناخن تراشتے ہیں۔ تو یہ اگر چاروں کو آپ سامنے رکھیں تو گویا یہ وہ موقع ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اب کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور اس کو جان دینی پڑ گئی، یا اسی راستے میں جد و جہد کرتے ہوئے یہ دین کا راستہ، دین کی ہدایت کا راستہ، اسے لوگوں تک پہنچانے کا راستہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ ان دونوں صورتوں کے اوپر قرآن مجید میں بھی اور حدیثوں میں لفظ شہادت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یعنی اب بندے نے آخری درجے میں گویا اپنی زندگی لگا کر یا اپنی جان دے کر وہ گواہی لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ یہ عملی گواہی ہے، یعنی اس بندے نے جب ایک مرتبہ یہ طے کر لیا کہ میں توحید کی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو زندگی بھر بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے وہ اسی کی شہادت دیتا رہا، یہی بات بیان کرتا رہا، یہی لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ اس کے لیے اس نے نہ کسی کے ساتھ کبھی مداہنت برتی، نہ کسی کے ساتھ مصالحت کے لیے تیار ہوا، نہ کسی کو اس نے دائیں بائیں دیکھا اور اس کی رعایت کی۔ اس نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کی گواہی کا پاس کیا، اور جو گواہی اس کے پاس تھی وہ اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق پہنچاتا رہا۔ اس نے اپنی زندگی کے تمام امور اسی محور پر استوار کیے، وہ اسی کو سامنے رکھ کر جیتا رہا، لکھتا رہا، بولتا رہا۔ جو صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کی نظر اپنی زندگی کر دی۔ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی میدان جنگ میں تو نہیں بنایا، لیکن چونکہ اس نے اپنی زندگی ہی اس میں صرف کی ہے تو اس کی موت اب شہادت بن گئی۔ اور یہی معاملہ اس شخص کا بھی ہوا جس نے آگے بڑھ کر کسی مارکے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو اسلام میں جب
کسی کی دنیا سے رخصت ہونے یا اس کی موت کے معاملے میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک، یعنی حق کی شہادت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آدمی نے اپنی جان دے دی۔ تو یہ شہادت کا پورا بیان ہے، یعنی وہ ابتدا کہاں سے ہے، اس کی اصطلاحی صورت کیا بنتی ہے، اس اصطلاحی صورت کا اطلاق قرآن مجید نے کن شکلوں پر کیا ہے، اور پھر وہ جب موت تک پہنچتی ہے تو اس سے کیا معنی مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سوال کے جواب میں ایک تفصیل رکھ دی ہے کہ قرآن مجید کی روح سے شہادت کا یہ مفہوم۔ ہم سب اسلام میں تصور شہادت کیا ہے، فلسفہ شہادت کیا ہے، شہادت کی یہ اصطلاح کیسے وجود پذیر ہوئی ہے، یہ کن کن چیزوں کو شامل ہے، کیسے پیغمبر پھر اس کی قوم اور پھر اس کے بعد اس پر ایمان لانے والوں کی زندگی سے متعلق ہوتی ہے، بڑی وضاحت سے میرا خیال ہے ہم سب پہلی دفعہ ایک تفصیل سے اس موضوع کے اوپر آپ کا نقطہ نظر سامنے آیا۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، محرم کی ان گھڑیوں میں خصوصی پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہم سب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہادت جو ہے، اگر وہ پہلی والی جو بات آپ نے کی ہے کہ اس میں گواہی دینی ہے تو ہر بندہ مومن نے بھی گواہی دینی ہے، بنی اسماعیل نے کسی دوسرے لیول پہ گواہی دینی ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہادت اصل میں ایک ذریعہ ہے، اس میں اس درجے تک پہنچنا کہ آپ کو جان بھی دینی پڑ جائے، یہ تو صورتحال پہ ہے، ورنہ ایمان کے لازمی ناگزیر تقاضوں میں شہادت پھر اس طرح شامل نہیں ہوتی؟ یہ بات میں نے اپنی کتابوں میں واضح کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی اس معاملے میں بالکل مبرہن کر دیتی ہے کہ یہ چیز انسان کی تمنا تو ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین کی گواہی دینا۔ جی، اب دین کی گواہی کے لیے ہم اٹھے، حالات ایسے پیش آ گئے کہ کوئی حملہ آور ہو گیا، کسی نے ظلم و عدوان کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا ہے، ہمارے لیے اب ناگزیر ہو گیا کہ ہم میدان میں اترے۔ تو جنگ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے اسلام میں، نہ اس کے لیے خود آواز دی جاتی ہے، نہ اس کے لیے خود کوئی اقدام کرنے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ یہ تو اصل میں ایک ناگزیر صورت ہے جو انسان کو کبھی پیش آ جاتی ہے، اور جب وہ پیش آ جاتی ہے تو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دین اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم اس کی مدد کرو۔ وہ مدد کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی روپیہ خرچ کر کے ہوتی ہے، کبھی اپنا وقت دے کر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ جان دے کر بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک موقع ہے، چنانچہ میں نے جہاں ایمان کے تقاضے بیان کیے ہیں وہاں نصرت کے تقاضے کے تحت اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، اور ضرورت سے پیدا ہوگا، تقاضا پیدا ہوگا، ضرورت سے پیدا ہوگا تو ہر مسلمان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نظر کی عبادت ہمارے ہاں ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ ہر سال ہم وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ توفیق دے تو عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر حج کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرزو ہمارے اندر ہونی اور جذبہ بھی زندہ رکھا اور گیا، یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے کہ اگر میرے پروردگار نے کسی موقع پر ضرورت پیدا کر دی تو میں اپنی جان مال کو پیش کرنے میں دریغ نہیں کروں گا۔ یہ دریغ نہیں کروں گا، یہ در حقیقت وہ جذبہ ہے جس کو لے کر ہم حج میں جاتے ہیں اور شیطان کے خلاف جنگ میں سنگباری کر کے اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم زندگی بھر شیطان کے خلاف یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ اب شیطان کے خلاف وہ جنگ کبھی تو محض زبان کی جنگ رہتی ہے، لیکن کبھی اس سے بہت آگے بڑھ کر وہ واقعتاً اپنا جان و مال نظر کر دینے کی جنگ بن جاتی ہے۔ بندہ مومن کو اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہے، یہ ہر مسلمان سے تقاضا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہ جو دین کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوں ان کے لیے بدرجۂ عتم یہ تقاضا ہے، اور جب بدرجۂ عتم ہے تو اس کی آرزو ہونا، اس کی خواہش ہونا یہ ایک محمود چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں بتایا ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ تھے جن کی یہ آرزو تھی کہ ان کو شہادت نصیب ہو، یعنی وہ اس میدان میں مارے جائیں، قتل ہو جائیں، یہ ان کی خواہش تھی، اور ان کی یہ تمنا اتنی غیر معمولی تھی کہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی قوت اٹھا لی کہ جس کے نتیجے میں دوسرے ذرا غلبہ پا کر ان کو شہید کر دیا۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتخاذ شہداء کیا ہے، یہ بھی بیان کیا ہے۔ تو انسان کی اگر یہ تمنا ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ کوئی لازم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوری بھی کرتے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ قرآن و حدیث کے اندر جو شہداء کے درجات بیان ہوئے ہیں، ان کے لیے عنایتیں بیان ہوئی ہیں، خود یہاں تک کہا ہے کہ ان کو تم مردہ نہ کہو، تو یہ صرف ان شہداء کے بارے میں ہے جو میدان جنگ میں عملاً لڑتے، کیونکہ قرآن مجید میں زیادہ تر جو درجات یا فضیلت کی بحث آئی ہے یا حدیثوں میں وہ تو ان کے لیے ہی پس منظر میں بات ہو رہی ہوتی ہے،
تو کیا یہ صرف درجہ ان کے لیے خاص ہے، یہ جو باقی معاملات میں لوگ شہادت دے رہے ہیں، جنگ کا موقع نہیں آیا، ان کے لیے بھی کوئی فضیلت یا درجات ہے؟ نہیں، دین میں یہ کسی اختصاص سے بیان نہیں ہوا، بلکہ ایک سوال کے جواب میں بیان ہوا ہے۔ جی لوگوں نے جب یہ خیال کیا کہ دیکھیے یہ لوگ ہیں، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، بڑے شوق سے اپنا وطن چھوڑ کے گئے ہیں، اب مارے جا رہے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری راہ میں جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں اور اس میں ان کی موت آ جاتی ہے، وہ کہیں جاتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو میری طرف سے رزق دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑے مرتبے کی حیثیت سے بیان کیا اور اس کے نتائج بھی بیان کیے۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہو جانا، اللہ کے دین کے لیے خاص ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اس ایمان کے ساتھ جینا کہ اللہ نے میرے جان و مال مجھ سے خرید لیے ہیں، وہ جب چاہے میں نظر کے طور پر پیش کر دوں گا۔ تو اب گویا پوری زندگی شہادت کی زندگی ہے۔ اس میں جن لوگوں کو اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ موت آتی ہے، وہ موت کسی بیماری میں آ گئی، تکلیف میں آ گئی، کوئی ناگہانی حادثہ ہو گیا، جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا وہ سب کے سب اسی کے تحت ہے۔ اور جس طرح یہ ان کے بارے میں بیان ہوا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے منتخب صالحین، صدیقین اور پیغمبروں کے بارے میں بھی یہی صحیح ہے۔ مثلا جو بات شہداء کے بارے میں بیان ہوئی ہے، وہ لفظاً پیغمبروں کے بارے میں بیان نہیں ہوئی، لیکن پیغمبر بھی اسی منصب پر فائز ہوتے ہیں، خود شہادت دے رہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سب شہداء کے لیے یہی بات ہے، خواہ ان کو میدان جنگ میں موت آئے یا میدان جنگ سے باہر موت آئے، وہاں ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ ان کی موت کو رائیگاں قرار دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے خاص طور پر تنبیہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا مرتبہ رکھا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی زندگی بسر کر کے رخصت ہوں گے، ان کے لیے جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سرفرازی کے بعض مواقع رکھے ہیں، اسی طریقے سے موت کے بعد بھی ان کا معاملہ عام لوگوں کا سا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے اللہ کی عنایتیں برزخ میں بھی جاری رہتی ہیں، جس طرح سے اللہ کے دشمنوں پر عذاب برزخ میں بھی جاری رہتا ہے۔ اور پھر قیامت میں جب وہ اٹھیں گے تو نیند سے جگا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جنت کی نعمتیں ہیں، اس میں ان کے لیے بڑے درجات۔ ہم سب یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ بندہ مومن اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اگر فیصلہ کن موقع آ گیا ہے تو وہاں پر وہ جان کی بازی لڑانے سے بھی انکار نہیں کرتا، گریزہ نہیں ہوتا، اور اللہ کے راستے میں جان بھی دیتا ہے، تو وہ تو شہید ہے۔ یہ باقی چیزوں کے بارے میں آپ نے ذکر کیا کہ روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بندہ مومن اگر نکلے اور وہ ڈوب کے مر جائے یا دیوار اس پہ گر جائے یا وہ مرض سے رخصت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ بھی اسی پس منظر میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی ایک طرح کی شہادت، خدا کے دین کی گواہی بن چکی ہے، تو اب اس کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے۔ وہ گھر سے اگر کسی اور مقصد کے لیے بھی نکلا ہے تو پس منظر میں چونکہ اس کی زندگی کا نظریہ، آدرش، فلسفہ یہی ہے، تو اب اس کو بھی دین شہید قرار دے گا۔ اس میں وضاحت کی گئی ہے، دوسری روایتوں میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ فی سبیل اللہ نکلا ہے، جی، اللہ کے راستے، یعنی اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اللہ کی راہ میں نکل گیا۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی جنگ کا موقع ہے تو اس میں رخصت ہو گیا، نہیں، وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، اب وہ ڈوب کے دنیا سے رخصت ہوا، غرقاب ہو گیا، کہیں آگ کی نظر ہو گیا، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو اس میں بھی یہی بشارت دی ہے، اس میں بتانا ہی یہی مقصود ہے کہ اس کو جنگ کے ساتھ خاص نہیں سمجھو، اصل چیز یہ ہے کہ تم نے زندگی کا مقصد کیا قرار دیا ہے۔ وہ آدمی جو جنگ میں اترا تھا، وہ اگر اپنی شہرت کے لیے اترا ہے، وہ کوئی دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے اترا ہے، تو کیا پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی مرتبے کا مستحق ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہوگا، یعنی اس کا یہ عمل اس کی نظر کر دیا جائے گا، اللہ اسے قبول ہی نہیں کرتے۔ تو اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دی ہے، وہ اصل میں اس راہ کا مسافر ہو گیا ہے۔ اب موت کیسے آنی ہے اس کا فیصلہ اللہ کو کرنا ہے، جس طرح بھی وہ دنیا سے رخصت ہوگا وہ شہادت ہی کے ذیل میں محسوب کیا جائے۔ ٹھیک، جو بھی آپ نے بات کی، اگلا سوال میرا اسی سے متعلق تھا کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے شہادت کے اس پورے کے پورے عمل میں۔ مثال کے طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت قومی ریاستوں کا دور ہے، وہاں پر مسلمان ممالک کی اپنی فوجیں بن چکی ہیں، اب وہاں کوئی فوجی مثال کے طور پہ لڑتا ہے اور اس کے پیش نظر جو ہے وہ تو اپنی قومی حمیت ہے یا اپنی زمین کو بچانا ہے، یہ جو پورا کا پورا فی سبیل اللہ کا تصور ہے شہادت کے پس منظر میں، اگر وہ نہ ہو تو کیا وہ شہید ہی کہلائے گا؟ یعنی اللہ عند اللہ شہید ہی کہلائے گا؟ اس میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جذبے مل جائیں، یعنی وطن، مٹی، اس کے دفاع کا جذبہ بھی ہو، اور ہم اس کو یہ سمجھ کے کر رہے ہوں کہ یہ اصل میں اللہ کے دین ہی کی تائید و نصرت ہے، کیونکہ یہاں پر اگر ظلم ہوا ہے اپنی مٹی کو بچانا تو اصل میں دین کے تحت ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیے، دین نے اس میں بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے،
یہ اس کا ظاہر ہے، یعنی میں اپنی قومی فوج کا حصہ ہوں، میں اس میں لڑ رہا ہوں، یہ میرا ظاہر ہے۔ جی باطن کیا ہے؟ اگر آپ کو تلوار اٹھانی ہے، بندوق چلانی ہے، کسی کو مارنا ہے، آپ کو میدان جنگ میں اترنا ہے، اس کا ہر حال میں آپ کو پہلے اخلاقی جواز متعین کرنا ہے، اور جنگ کے لیے، جدال کے لیے، کسی کی جان لینے کے لیے تنہا جواز یہ ہے کہ آپ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ اسلام میں ظلم و عدوان کے علاوہ کسی جنگ کا کوئی تصور نہیں، یعنی جب ظلم کا ارتکاب ہوا، اب ظلم کا ارتکاب میرے بدن کے خلاف ہو گیا، ظلم کا ارتکاب میری قوم کے خلاف ہو گیا، ظلم کا ارتکاب کسی دوسری قوم کے خلاف ہو گیا، یعنی جب مجھے یہ بات متعین طور پر معلوم ہو گئی کہ میں اصل میں ظالم کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں، تو اب یہ جس پہلو سے بھی آپ جنگ کریں گے یہ جہاد ہے۔ اس میں اگر آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور خدا کی خوشنودی کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ شہادت ہے۔ اس میں اصلی مقصود یہ ہے کہ جنگ کا مقصد آپ نے کیا متعین کیا ہے، یعنی میں اپنی قوم کے لیے لڑوں گا، خواہ وہ دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے نکلے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ ہر حال میں ظلم اور عدوان کے خلاف ہونی ہے۔ واحد مقصد ہے جو جنگ کا ذریعہ بن سکتا ہے، جس میں جنگ کا جواز پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ طے ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب میں ظلم و عدوان کے خلاف لڑ رہا ہوں تو میں کسی شعبے میں لڑ رہا ہوں، میں کسی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں، میں کسی وطن کے لیے کھڑا ہوا لڑ رہا ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اصلی چیز وہ اخلاقی مقصد ہے، وہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ وہ جہاں بھی میرے پیش نظر ہوتا ہے موت شہادت بنتی۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ کیا مسلمانوں کے لیے، چونکہ یہ جو پورا تصور ہے شہادت کا اب تو ہمارے لیے ایک دینی تصور بن چکا ہے، تو ہم یہ لفظ شہید کا اطلاق کسی غیر مسلم پر بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں کہانیوں میں، قصوں میں، روایتوں میں آ جاتا ہے بھگت سنگھ شہید تھے، انگریزوں کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی، تو یہ شہادت ایک اس خاص مفہوم میں ہے، تو پھر یہ کیا غیر مسلموں کے لیے بھی مسلمانوں کو استعمال کرنا چاہیے؟ ایک ہے اس کا دینی پہلو، میں نے اس دینی پہلو کو بیان کرتے وقت بھی عرض کیا کہ اس کا ایک عمومی مفہوم بھی ہے۔ یہ معلوم ہے گواہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر غیر مسلم گواہی دیتا ہے عدالت میں تو وہ بھی گواہی کہلائے گا، شہادت ہی چلائے، اس کو بھی شہادت ہی کہیں گے۔ یہ اس کا لغوی استعمال ہے۔ دینی اصطلاح کے طور پر اس کا مطلب کیا ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، متعین ہو گیا۔ پھر ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی اصطلاح اپنے عمومی مفہوم میں ایک نئے معنی پیدا کر لیتی ہے، تو یہ لفظ شہید کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، یعنی دنیا کی مختلف قوموں نے اس لفظ کو اختیار کر لیا۔ ہمارے ہاں خاص طور پر بر صغیر میں دنیا کی جتنی قومیں موجود تھیں ان سب قوموں نے اس لفظ کو ایک خاص مفہوم میں اختیار کر لیا، کسی قومی مقصد کے لیے، کسی بڑے آدرش کے لیے، کسی غیر معمولی نصب و عین کے لیے، جو آدمی جدوجہد کرتا ہے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ کا عمومی استعمال ہے جو پھر پیدا ہو گیا۔ تو یہ واضح کر دینا چاہیے کہ دین میں جس کو شہادت یا شہید کہا جاتا ہے اس کے بالکل متعین معنی ہے، اس کا ایک متعین مفہوم ہے، اور اس مفہوم میں اس معنی کے لیے یہ لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا پوری احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ عمومی مفاہیم ہیں، ان میں لوگ کرتے رہتے ہیں، ان کو کرنے کا حق حاصل ہے کیونکہ الفاظ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، لیکن ہم مسلمان جب اس کو ایک خاص پہلو سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی میں نے وضاحت کی۔ اگر ہم مسلمانوں میں ہی، اگلا سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ بعض گروہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عسکری یا سیاسی مہمات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس کو جہاد قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے کارکنوں کو، سیاسی کارکنوں کو خاص طور پر یوں کہہ کے ابھارا جاتا ہے کہ اگر تم اس مقصد میں جان دے دے تو تم بھی شہید کہلاؤ گے۔ تو مسلمانوں کے اپنے نظم کے اندر مثال کے طور پہ کوئی سیاسی پارٹیاں ہیں، تو ہمارے چونکہ عام طور پہ یہ اصطلاح ہے جب سیاسی کارکن شہید ہو گیا، تو وہاں پر تو اصل میں ایک سیاسی نظریہ ہے جس کے لیے آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھی جان بھی دینی پڑتی ہے یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو وہاں پر کیا اس لفظ کا استعمال مناسب ہے؟ وہی ہے جس طریقے سے بھگت سنگھ کے لیے استعمال کر لیا گیا، یہ اسی طرح کے استعمالات ہیں۔ اپنے رہنماؤں کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دینی مفہوم وہ ہے جو میں نے عرض کر دیا، یعنی ایک بندہ مومن کا یہ فیصلہ کہ میں اللہ کے دین کے لیے جیوں گا، میری زندگی اسی مقصد کے لیے ہے، میں کسی مارکے میں اتر رہا ہوں، میں کوئی سیاسی مہم بھی چلا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے چلا رہا ہوں، یعنی یہ اس پر واضح ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مقصد، یہ نیت، یہ محرک موجود ہونا چاہیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو نظر کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، پھر یہ دینی مفہوم میں شہادت ہوگی۔ اور اس لفظ کا صحیح استعمال وہی ہے
میں نے اس کو واضح کر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک مسلمان کے یہاں ہمارا جو دینی لٹریچر ہے، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، صحابہ کے آثار، تو اس میں نظر آتا ہے کہ شہادت چونکہ اس موقع پہ عملی مطلوب بھی تھی کہ جنگوں میں جانا ہے، سامنے والے گروہ نے جارحیت کر دی ہے تو اب لڑنا بھی ہے، اسی طرح قومیں شوریدہ سر ہو جاتی ہیں، آپ کو اترنا پڑتا ہے. تو ہماری دینی روایت میں ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں شہادت کی تمنا، آرزو، یہ چیزیں زیر بحث آ رہی ہوتی ہیں. آج کی اس ماڈرن نیشن کرافٹ میں اور اس ورلڈ ویو کے اندر اگر ایک بندہ مومن شہادت کی تمنا لے کر معاشرے میں کھڑا ہو یا اس کی ترغیب دے، بچوں کو بتائے، تو بظاہر جو تصور بنتا ہے وہ تو یہ کہ بھئی یہ دنیا کے اندر امن نہیں چاہتے تو لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں، تو تمنا کو قائم بھی رکھنا ہے اور اپنے آپ کو امن پسند بھی کہنا ہے، اس کے درمیان کیسے مطابقت ہوگی؟ دنیا کی جد و جہد میں یہ تمنا رکھنا بالکل اور چیز ہے، اس کو پروگرام بنانا ایک بالکل الگ چیز. بہت اہم بات. ہاں، تمنا تو ہر مسلمان کے دل میں یہ ہونی چاہیے اور ہوتی ہے کہ اگر اس کو یہ سعادت ملے تو کیا کہنے ہیں. دین کے معاملات میں فیصلے ہمیشہ اس بنیاد پر کیے جاتے ہیں کہ دین کیا چاہتا ہے اور ہماری زندگی کا کیا مقصد متعین کرتا ہے. تو زندگی میں دین کیا چاہتا ہے وہ چیزیں ہیں جو اسکیم کا موضوع بنے گی. ہمیں جدوجہد کرنی ہے، ہمیں اپنی قوم کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں خدا کے دین کی دعوت کو پھیلانا ہے، یہ کام ہے جن کو ہدف بنایا جاتا ہے. اس میں یہ تمنا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا موقع آتا ہے، دنیا سے جانا تو ہر شخص کو ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ میرا بھی انتخاب کر لے اور مجھے اپنے لیے منتخب کر لے تو کیا کہنے ہیں. تو یہ تمنا رکھنا بالکل اور بات ہے، لیکن اسکیم اس کی بنیاد پر نہیں بنائی جاتی. نہ اس چیز کو بنیاد بنا کر آپ کوئی دعوت اٹھاتے ہیں، نہ پیغمبروں نے کبھی یہ کام کیا ہے. وہ اپنا پیغام پیش کرتے ہیں اور اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. دعوت پیش کرنی ہے، دین میں کرنے کا کام وہ ہے. دنیا میں آپ کو تعمیر، ترقی، تعلیم، لوگوں کی خدمت کے کام کرنے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک مسلمان اسی جذبے سے کرتا ہے کہ میرا رب اس سے خوش ہوگا، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی بسر کرنے کی اسکیم بنانی چاہیے. یعنی جینا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس راہ میں موت تو ہر ایک کو آنی ہے. اس میں یہ تمنا رکھنا کہ میرے لیے اللہ شہادت کا فیصلہ فرمائے، ایک بڑی غیر معمولی تمنا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اسکیمیں نہیں بنائی گئی. ایک ہم سب ایک چھوٹی چیز کی وضاحت کیجیے گا. جس وقت کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. تو دنیا سے رخصت ہونے والا ہر فرد کا تو جسم ہوتا ہے، وہ تو خاتمہ ہو جاتا ہے. روح ہے جس کی بات ہو رہی ہوگی یقینی طور پہ، تو ارواح تو بے سب کی ہی زندہ ہوتی ہیں. شہداء کو خاص طور پہ الگ سے کیوں اس طرح سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوتے ہیں تو روایتوں میں اس کی بڑی وضاحت ہو گئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی تصریحات موجود ہیں. انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا، جیسے رسولوں کے مخاطبین ہیں، ان کے لیے دنیا ہی سے جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے. وہ برزخ میں بھی اسی طرح جاری رہتی ہے، یعنی موت کے بعد، اور پھر ان کو اٹھا کر جس طرح قرآن نے کہا کہ یردون الی اشد العذاب، پھر وہ جہنم کی نظر کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے کہ وہ سبقت کے مقام پر چلے گئے. انہوں نے بڑے مرتبے کے لیے جد و جہد کی اور زندگی بھی اسی کو نصب العین بنا کر بسر کی ہے، تو ان کے لیے دنیا ہی میں جزا بھی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے لیے لسان صدق کا اہتمام کرتے ہیں. ان کے مرنے کے بعد بھی جس طرح کی اس آیت میں کہا ہے، ان کو ایک نوعیت کی زندگی عطا ہوتی ہے، اور وہ زندگی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم خواب میں اپنے آپ کو زندہ دیکھتے ہیں. اس طرح کی زندگی میں پھر ان کے لیے نعمتیں ہیں، کرم ہیں، عنایتیں ہیں، وہ ہوتی رہتی ہیں. اور جب وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو پھر اپنے اصل مستقر جنت میں بھیج دیے جائیں گے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو ہما شما، جن کا آگے جا کے حساب ہونا ہے. ان کو اپنے نامہ اعمال کی بنیاد پر پہلے اس فیصلے سے گزرنا ہے کہ اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے. وہ صلا دیے جاتے ہیں، وہ قیامت میں اٹھیں گے، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد معاملات طے ہو. ٹھیک. اچھا ہم سے آخری سوال اس موضوع سے متعلق، یہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی، آپ نے ذکر کی، ان میں جو وربز استعمال ہوئے ہیں وہ تو سب ان سے متعلق ہیں جو مرد حضرات ہوتے ہیں. تو کیا دین اسلام میں خواتین کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے، یہی اصول ہے جو شہادت کا پورا تصور آپ نے بیان کیا؟ کیونکہ صدیقین ہی کہا گیا، ہر جگہ پہ صالحین کہا گیا، کہیں صالحات نہیں ہیں، کہیں باقی ایسی ٹرمینالوجیز نہیں ہیں جو خواتین شہداء کے بارے میں بھی ہوں. تو کیا خواتین کے بارے میں بھی شہادت کا یہی قانون ہے؟ دنیا کی سب زبانوں میں جو تذکیر کے صیغے ہیں وہ انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ کسی مرد کے لیے الگ سے استعمال نہیں ہوئے. قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پر خواتین کی یوں کہہ لیجیے کہ تعریف قلب کے لیے ان کا الگ ذکر بھی کیا ہے، لیکن یہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی کرنے کی.
دنیا کی ہر زبان میں یہی طریقہ رہا ہے. اس میں عورتیں بھی اسی طرح شامل ہیں جس طرح مرد شامل ہیں. جس طرح وہ صدیق ہے وہ بھی صدیقات ہوتی ہیں. جس طرح وہ شہداء ہیں وہ بھی شاہدہ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے وہ بھی صالحات ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں بیان کی گئی ہیں جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح خواتین کے لیے یہ انسانوں کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے. اس میں دنیا کی زبانوں کا طریقہ یہی ہے کہ مذکر کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں. تو بالکل واضح ہوا ناظرین اکرام. آج ہم نے غامدی صاحب سے اسلام کا فلسفہ شہادت کیا ہے، اس تصور شہادت کی کیا کونیٹیشن ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث آئی ہے، اور ان کے درجات اور نتیجے کے اعتبار سے ان کا کیا امتیاز ہے جو مسلم روایت کے اندر زیر بحث آتا ہے. بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. امید ہے اس کے اندر جو پہلو زیر بحث آئے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں. غامدی صاحب سے ہم نے استفادہ کیا اور اس کو ٹھیک کرنے میں، رفع کرنے میں کامیاب ہوئے. وقت ہمیں ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.